مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ایسا دین ہمیں عطا کیا کہ جس میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز کو اس نے واضح کر دیا، دنیاوی ہوں معاملات یا اخروی معاملات ہوں، انسان کے اندر کی باتیں ہوں یا جہان کی باتیں ہوں، وہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ، رب العالمین نے اپنے بندوں کی بھرپور رہنمائی فرما دی ہے قرآن کے ذریعے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے. دونوں قرآن اور صاحب قرآن نے قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لے آئے. انہیں ہر لا علمی سے واقفیت دے دی ہے، علم دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تمہیں دنیا میں رہنا کیسے ہے، رب کو کیا پسند ہے، کن چیزوں سے رب کا غضب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کون سے معاملات ایسے ہیں جن سے رب خوش ہوتا ہے، اور کون سے تم نے کام سر انجام دینے ہیں جس سے تمہارا وقار بڑھتا ہے. دنیا میں تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. اس لیے ہر چیز کو کھول کر قرآن نے بیان کر دیا ہے. ہم ہی قرآن سے رجوع نہیں کرتے، ورنہ قرآن نے کون کون سے اصول ہیں جو نہیں بیان کر دیے. ایک زمین پر پڑے ہوئے انسان کو اگر وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے تو وہ اسے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، وہ فرشتوں کے لیے قابل رشک وجود بن جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن سے فیض لینے کا اندر ایک جذبہ اور انسان کے اندر ایک جستجو ہو. تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ انسان سارے ہم نے پیدا کیے ہیں اور انسانوں کے اندر جو اس کی صلاحیتیں، خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں، جو کچھ بھی ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں، اب ان کو تم نے دریافت کرنا ہے. اب تم نے اپنے اندر سے ان چیزوں کو باہر نکالنا ہے. اچھائی کو تلاش کرو گے تم اچھے بن جاؤ گے، اگر برائی کے پیچھے چلو گے تو تم دنیا میں بھی برے اور آخرت میں بھی برے بن جاؤ گے. اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں بھی عزت چاہتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے. تو قرآن کہتا ہے آؤ تمہیں ہم ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں جو معزز ترین وجود ہیں، جنہیں اللہ کے ہاں عزتیں عطا کی گئی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے بنتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں. وہ کون ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں. قرآن نے سورۃ المومنون کی ابتدائی 8-10 آیات میں بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ تمہیں غلط فہمی نہ رہے کہ کیا چیز ہے جس سے انسان بڑا ہوتا. آؤ قرآن سے رجوع کرو. قرآن نے بات ہی بڑے خوبصورت جملے سے کی ہے. فرمایا قد افلح المومنون.
تاکید کی جا رہی ہے، یقیناً کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اپنے ذہن کو یقین پر لے آؤ، پختہ کر لو، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ فرمایا افلح المومنون، کامیاب فقط اور فقط مومن ہوتا۔ یہ رب کہہ رہا ہے تاکید کے سیکھے کے ساتھ، زور دے کر کہ لوگوں کسی گمان میں نہ رہنا کہ دولت والا کامیاب ہوگا۔ ہاں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کی نظر میں اسوہ عثمان سامنے رہے تو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ صاحب اقتدار کامیاب ہوتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے اگر اس کے سامنے سیرت عمر سامنے رہے گی۔ فرمایا زہد و تقوی والے عبادت پر ناز نہ کریں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، وہ بڑے ہو سکتے ہیں جب زہد علی ان کے سامنے رہے گا۔ تو ایک ایک فرمایا کامیاب مومن ہے، کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی تمہیں نظر آئیں گے سب ناکام ہیں، کوئی ان کی دولت، ان کا اقتدار، ان کا حسن، ان کی جوانی، کوئی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ علماء کہتے ہیں کامیابی، جو فلاح کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، اس کا مراد کامیابی وقتی نہیں ہے کہ آج کامیابی ہے 2 سال کے بعد ناکامی ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں فلاح کے لفظ کے اندر دائمی کامیابی پائی جاتی ہے، اور ایسی کامیابی جو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ بتا دیا کہ مومن دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب سبھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، سب کا دعویٰ ہے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رب کہتے ہیں آؤ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے چلے جاؤ، اگر تو یہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں تو تم قد افلح المومنون کی صف میں شمار ہو جاؤ گے، تم ان لوگوں میں آ جاؤ گے جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر تو ان صفات کا تمہارے اندر پرتاؤ اور جھلک نظر آ رہی ہے، تمہارے وجود سے وہ خوبیاں صفات چھلکتی نظر آتی ہیں، تو تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں دے رہا، کوئی ولی نہیں دے رہا، یہ کائنات کا مالک رب دے رہا ہے، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ارے رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں، جو فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، رب کا فرمان ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، ارے کامیاب تو مومن ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا الذین، اب قرآن خود بیان کر رہا ہے، صدقے جائیں رب کی ذات کے۔ قرآن کہتا ہے تم جھگڑتے رہو گے، آپس میں الجھتے رہو گے، میں مومن ہوں تم مومن ہو، فرمایا چھوڑو، ہم پر یقین رکھو، ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں، تمہارے اندر کوئی بہام نہیں رہنے دیں گے، کوئی شک نہیں رہنے دیں گے۔ کون کامیاب ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ کامیاب وہ لوگ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، ارے جو اپنی نمازوں میں خوف خدا رکھتے ہیں، جن کی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، خشیت الہی کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، جن کی نماز دکھاوے کی نہیں ہے، جن کی نماز کسی دنیا دار کے لیے نہیں ہے، جن کی نماز فقط اپنی ماتھے پر محراب سجانے کے لیے نہیں ہے، جن کی نماز لوگوں میں نمازی کہلانے کے لیے نہیں ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو رب کے جلال سے ڈرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کانپتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، رب کا خوف دل میں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کا وقت ہوتا تو پڑھیے ان کی سیرت، کہتے ہیں آپ کے بال، جسم کے بال جوں کھڑے ہو جاتے تھے کہ بدن کپڑوں سے باہر نکلنے لگتے، جسم کانپنے لگتا۔ لوگ کہتے حضرت کیوں؟ کہا تمہیں خبر نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ ارے جس کے دل میں یہ احساس نماز سے پہلے پیدا ہو جائے، اسی کی نماز تو خشیت والی نماز ہے، اسی کو نماز تو کامیاب ترین نماز ہے۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ، کیا عظیم وجود ہے، عرس آ رہا ہے اگلے ہفتے میں۔ آپ ان کتاب کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کے قول کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو 2 طرح کا وضو کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی 2 وضو کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک ظاہر کا اور ایک باطن کا۔
یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. پوچھا جی ساتھیوں نے پوچھا وہ کون سے؟ فرمایا ظاہر میں تو پانی سے وضو کرتا ہوں، اعضاء کو دھوتا ہوں جو حکم دیا گیا ہے، چہرہ دھوتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، پاؤں دھوتا ہوں، مسح کرتا ہوں، پانی کے ساتھ اپنے وجود کو پاک کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں. کہا حضور دوسرا وضو کون سا ہے؟ فرمایا باطن کا وضو اب رب سے توبہ کر کے کرتا ہوں. ہر نماز سے پہلے یہ 2 وضو کر کے جب مسجد میں جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں چلا جاتا، جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں تو بیت الحرام کا نقشہ میرے ذہن میں آ جاتا، تصور باندھ لیتا ہوں کہ رب کے گھر میں کھڑا ہوں، بیت اللہ میں کھڑا ہوں. اور کہا جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھا کر نیت کرنے لگتا ہوں تو میرے 2 ابروؤں کے درمیان مقام ابراہیم کا تصور آ جاتا کہ مقام ابراہیم میرے سامنے ہے، اور پاؤں کے نیچے بہشت کو رکھتا ہوں اور پیچھے موت کے فرشتے کو رکھتا ہوں. اس تصور کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کہ موت میرے پیچھے لگی ہے، مہلت ملی ہے تو رب کو سجدہ کر لو. یوں خشیت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، یوں رب کے سامنے. یہ اللہ والوں کی نماز یہ ہوتی ہے، یوں سامنے جھک جاتے ہیں کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کامیاب بندے کی نماز وہ ہے کہ جس میں خوف خدا نظر آتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تلاوت فرماتے، حافظ قرآن تھے حضرت سیدنا عثمان غنی. خود تراویح کی نماز میں پورا قرآن پہلی دفعہ حضرت عثمان نے پڑھا ہے. ختم قرآن جو آج ہم تراویح میں کرتے ہیں پہلی دفعہ سیدنا عثمان غنی نے اس کو مکمل کیا تھا. تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کہتی جہاں جنت کا ذکر آتا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا، اور جہاں دوزخ کا ذکر آتا تو چہرہ کانپنے لگتا، زرد ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. یہ اللہ والوں کی نمازیں ہیں. انہیں خبر ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں. اپنے وجود کی نفی کر کے سب کچھ دنیا سے چھوڑ کر وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر انہیں دنیا کی خبر نہیں رہتی ہے. ارے عبادت کرنی ہے تو پیارے نبی کی سنتوں کو دیکھیے. ایسی عبادت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیا کہ رب پکارا کم اللیل الا قلیلا، اے پیارے اتنا قیام تھوڑا کم کر دیجئے، رات کا حصہ آدھا کر دیجئے. رب حکم دے رہا ہے کم اللیل الا قلیل، ارے رات کو پیارے کھڑے تو ہو جائیے لیکن تھوڑا کم کر دیجئے. یہ بندگی ہے، یہ نماز ہے جو رب کے حضور ادا کی جا رہی ہے. قرآن پہلی صفت یہ بیان کر رہا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ارے ان کی نماز خشیت کی نماز ہوتی ہے، خدا خوفی کی نماز ہوتی ہے. ان کی نماز ادھر ادھر کی نماز نہیں ہوتی کہ خیال کہیں بھٹک رہا ہو، ذہن کہیں اور پہنچا ہو، گھر جانے کی جلدی ہو. نہیں، وہ جب رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا سب چھوڑ دیتے ہیں. پھر دل میں خیال اور تصور رب کا آ جاتا ہے کہ کس بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور جسے یہ احساس ہو جائے کہ جس سے میں قرآن پڑھتے ہوئے میں قرآن نہیں پڑھ رہا، رب سے کلام کر رہا ہوں. صوفیہ کہتے ہیں قرآن نماز میں جب تلاوت کرو یہ نہ کہو قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ تصور باندھو کہ رب سے کلام کر رہا ہوں. اور جو کلام رب سے سمجھ کر نماز پڑھتا ہے وہ کس معراج پر پہنچا ہوتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کس مولا علی کی یہ نماز، اس کا ذکر کئی دفعہ ہو چکا کہ لڑائی میں ایک نیزہ آپ کے ہڈی میں پیوست ہو گیا، اتنا بری طرح پیوست ہوا کہ تکلیف ہو رہی تھی، درد تھی، شدت تھی، کھینچنے سے اور درد بڑھ جاتی، نکل نہیں رہا تھا، بری طرح پیوست تھا. اسی دوران نماز کا وقت آ گیا، کہا چھوڑو نماز کی طرف چلو. خود مولا علی شیر خدا نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں کھڑے ہیں، پیچھے سے کسی نے نیزہ کھینچا. تاریخ کہتی مولا علی کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی، جسم میں حرکت بھی نہیں ہوئی. کیوں کہ اپنے وجود کو بلا چکے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. یہ مومن کی نماز ہے. خشوع کے ساتھ یوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، دنیا جہان کو بھی بھول جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے مومن کی پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ خوف خدا کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے.
اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک روایت ہے کہ سرکار جب دنیا مافیہا سے دنیا تنگ کرتی، دنیا کے مسائل الجھاتے، تو سرکار مسجد میں تشریف لاتے اور خدا کی محبت جوش مارتی تو بلال کو پکارتے اور بلال کو کیا فرماتے؟ بلال نماز کے ذریعے ہمارے دل کو خوشی عطا کرو، نماز کے ذریعے ہمارے دل کو خوشی عطا کرو۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد کیا تھی؟ بلال اذان دو تاکہ نماز پڑھیں۔ نماز میں اپنی راحت اور خوشی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور الصلاۃ معراج المومنین، اور مومن کی تو معراج بھی نماز میں رکھی گئی ہے۔ فرمایا جھکتے چلے جاؤ رب کے سامنے، ہاتھ باندھ کر فقیرانہ انداز میں جھکتے چلے جاؤ، رب تمہیں عروج دیتا چلا جائے گا۔ جو سر اس کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا وہ سر قلم کر دیے جاتے ہیں۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو سر بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے خدا اس کو معاف نہیں کرتا، جو سر جھکا لیتا ہے خدا خود اس کے سر کو اٹھاتا۔ تو فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں ایک خوبصورت بات، ام محترم کا وہ جملہ یاد آ گیا، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے سرکار جب معراج کو گئے تو آپ خود حدیث بیان کر رہے تھے، سرکار صحابہ اشتیاق سے سن رہے تھے، آپ نے فرمایا میں خدا کے قریب چلا گیا، قرب الہی میں چلا گیا، انوارات الہی میں گم ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے اپنی رحمتوں برکتوں والا دست قدرت میرے کندھے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس قرب خاص میں پہنچ کر آپ نے فرمایا میں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا عرصہ سجدہ کیا؟ فرمایا مجھے کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں میں نے کتنا سجدہ لمبا کیا، ہاں میں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ رب پکارا جس کی بارگاہ میں سر رکھا تھا، ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے سر کو اٹھاؤ۔ یہ نماز کی معراج ہے کہ جس کی بارگاہ میں سر رکھا ہے وہ خود پکارے سر کو اٹھاؤ، جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ یہ خاص کرم ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ قرب خاص میں پہنچ کر بھی اپنی سر کو جھکا کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مومن خشیت والی نماز ادا کرتا ہے، خشوع والی نماز ادا کرتا ہے۔ دوسری بات، دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے، یہ کامیاب مومن جنہیں کامیابی کی سند رب دے رہا ہے، ان کی دوسری خوبی رب خود ہی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا والذین، وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون، وہ بہودگی سے منہ موڑ لیتے ہیں، بہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، کبھی بہودہ چیزوں کے اور باتوں اور محفلوں کے قریب بھی نہیں جاتے، ان سے آراز کرتے ہیں، وہ اپنا رخ ہی بدل لیتے ہیں، ان محفلوں کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ علماء کہتے ہیں کہ لغو سے مراد ہر وہ بات جو انسان کے وقت کو فضول میں ضائع کرتا ہے وہ لغو ہے۔ ہر وہ کام، گپ شپ لگا رہے ہیں، خام خواہ کی غیبت میں لگا ہے، دنیا کے فضول کاموں میں لگا ہے۔ فرمایا ہر وہ کام جو انسان کے وقت کا ضیاع کرتا ہے وہ لغو میں شامل ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں۔ فرمایا مومن ان کاموں کے قریب بھی نہیں جاتا، حصہ بننا تو دور کی بات، قرآن کہتا ہے اعراض کر لیتا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاتا، وہ دور سے دیکھ کر اپنے رخ کو بدل لیتا ہے۔ اور سورہ دوسری جگہ سورہ غالباً حجرات میں قرآن کہتا ہے کہ عباد الرحمن کا ذکر کیا، اور اس میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ایسی بیکار بہودہ فضول محفلوں کا سامنا ہو جاتا ہے تو ایمان والا سلامتی کے ساتھ گزر جاتا، ان کا حصہ نہیں مانتا ہے۔ مومن کا کام برائی کا حصہ بننا نہیں ہے، برائی سے دور ہو جانا ہے، بلکہ مومن تو برائی سے لوگوں کو واپس لے آتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کر چھوڑ نہیں دیتا کہ تم برائی میں رہو، مومن تو دوسروں کو بھی برائی سے نکال لاتا ہے اور چاہ جائے کہ وہ اس کے قریب بھی چلا جائے۔ تو فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے
دوسری خوبی یہ ہے وہ برائی کا حصہ نہیں بنتے، لوگوں کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہاں میں رک کر ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، آپ سبھی واقف ہیں اور گواہ ہیں اس چیز کے، ہمیں محترم مفسر قرآن محقق دوران پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی رحمۃ اللہ کی زندگی آپ کے سامنے بالکل عیاں ہے، کس طرح انہوں نے اس مسجد میں قرآن کی محفل سجائی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو غلط محافل سے قرآن کی طرف آنے کا سبق دیا، اپنی پیرانہ سالی کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی بیماری کا بھی احساس نہیں کیا، اپنی تمام مصروفیات کا بھی احساس نہیں کیا، لوگوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے وہ خود چل کر آتے رہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، وہ نیکی کی محفل سجاتے رہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ برائی کا حصہ نہیں بنتے، وہ نیکی پھیلاتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے، لمحہ لمحہ ان کا قرآن کی خدمت میں گزرا۔ جس محفل میں بیٹھے ہیں ذکر رسول کیا ہے، جس محفل کی زینت بنے ہیں محبت رسول کو عام کیا ہے، جہاں جلوہ گر ہو گئے ہیں وہاں لوگوں کے دلوں میں محبت رسول موجزن کر دی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون، لوگوں کامیاب ہیں وہ مومن جن کی زندگی اس نہج پر گزرتی ہے کہ ان کا لمحہ لمحہ رب کی اطاعت میں گزرتا ہے، ان کی نمازیں خوف خدا سے عبارت ہوتی ہیں، ان کی محافل برائیوں سے پاک ہوتی ہیں اور نیکی کی محافل سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تیسری بات قرآن کہہ رہا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو مومن ہیں جن کو سند ملی ہے کامیابی کی، قرآن کہتا ہے ہم للزکاۃ فاعلون، ارے اگر دولت مل جائے، دنیا کا مال ان کے پاس آ جائے تو وہ اس کی محبت کے میں گرفتار نہیں ہو جاتے، وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس کو دل میں بسا کر نہیں بیٹھ جاتے، اس کو گننا نہیں شروع کر دیتے، اس کو تجوریوں میں نہیں بھرتے، بلکہ قرآن کہتا ہے جو کامیاب مومن ہے وہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں میں اپنی دولت بانٹتا ہے، وہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر خوش ہوتا ہے، اور اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ مال جتنا بھی ملا ہے خدا کی راہ میں لٹا دیا جائے، ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ گھر میں سوئے، بہت اللہ والے تھے، بڑا نام تھا، بڑی دنیا ان کے پاس آتی، کسی چور نے دیکھا، اس نے کہا بڑی دنیا ان کے پیچھے ہے، اتنے لوگ ان کو ملنے آتے ہیں، ان کے گھر میں تو دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ پرانے زمانے کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، جدید دور کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، پرانے زمانے کے بزرگوں کی۔ اس نے کہا بڑی دولت ہوگی ان کے پاس، اتنی دنیا ہاتھ چومتی ہے، پیچھے آتی ہے، بیٹھتی ہے محفل میں۔ وہ رات کی تاریکی میں دیوار پھلانگ کر ان کے گھر آ گیا، چھلانگ لگائی، اتر آیا، کبھی اس کمرے میں جا، کبھی اس کمرے میں جا، کبھی یہ الماری کھول، کبھی وہ چیز کو دیکھ، ایک ایک صندوق دیکھا، ایک ایک الماری دیکھی، سب جگہیں خالی پڑی ہیں۔ وہ بزرگ جو تھے وہ جاگ رہے تھے۔ اللہ والے تو رات کو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا، خاموشی سے لیٹے رہے، دیکھتے رہے کیا کر رہا ہے۔ وہ سارے گھر میں گھوما، کچھ ہاتھ نہیں آیا، مایوس ہو کر جانے لگا تو پیچھے سے آپ نے آواز دے دی کہ بھائی کدھر جا رہے، میری بات سنو۔ وہ گھبرا گیا کہ پکڑا گیا ہوں، یہ پکڑ کر مجھے سزا دیں گے کہ چوری کی نیت سے آیا تھا۔ آپ نے کہا کیوں گھبرا رہے ہو، میری بات سنو۔ بڑے پیار سے بلایا، وہ قریب آ گیا، بٹھایا، کہا کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، چوری کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کچھ ملا؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں ملا مجھے، سارا گھر دیکھا ہے، چھان مارا ہے، اتنی دنیا آپ کے پیچھے آتی ہے، اتنے لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں اور گھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ بزرگ مسکرائے، کہا ارے رات کے اندھیرے میں تجھے کیا ملتا، مجھے تو دن کی روشنی میں یہاں کچھ نہیں ملتا، میرے گھر میں تو دن کی روشنی میں تجھے کچھ نہیں ملے گا، ہم اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگا پھر اجازت دیجئے۔ کہا ایسے نہیں جانے دوں گا، اب تم اللہ کے ایک بندے کے گھر میں آ گئے، خالی جانے نہیں دوں گا، آؤ میرے پاس۔ اسے قریب کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ رحمت کے اٹھا لیے،
اور تاریخ کہتی جب وہ باہر جا رہا تھا تو اس کا اندر کا جسم بدلا ہوا تھا، اسے اندر سے مومن کر دیا. کہا تم ایک سخی کے دروازے پر آئے ہو، اب خالی نہیں جانے دوں گا، جو میرے پاس ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یہ اللہ والوں کی کمالات ہوتے ہیں. تو کہا جو زکات مال ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، پاس کچھ نہیں رکھتے، سب کچھ لوٹا دیتے ہیں. اور یہی سرکار کی سنت ہے. آخری لمحات میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ میں، آخری لمحات تھے، شام کا وقت تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سب کو کمرے سے باہر نکال دیا. کہا عائشہ گھر میں کیا پڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دینار پڑے ہیں. فرمایا لے آؤ. وہ انہوں نے پیش کر دیے. سرکار نے ہاتھ میں پکڑے اور ایک جملہ فرمایا. کہا عائشہ میں اس حالت میں رب کے پاس نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا، جاؤ اسے مدینہ کے کسی مستحق کے ہاں پہنچا دو، ابھی اس کے تقسیم کر دو. ام المومنین فرماتی رات کے اس اندھیرے میں شام ہو چکی تھی، سورج ڈھل چکا تھا، وہ جو 8 دینار گھر میں تھے اس لمحے مدینہ کے غریبوں میں بانٹے گئے اور اسی شام سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. بتا دیا کہ ہم وہ ہیں جو گھر میں دنیا کا مال نہیں رکھتے، ہمارے پاس تو جو آئے وہ لوٹا دیتے ہیں. کسی نے پوچھا بزرگ سے کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ کہا ہماری پوچھتے ہو یا شریعت کی؟ کہا حضرت 2 ہوتی ہیں. فرمایا ہاں. مسکرائے. کہا چلے دونوں بتا دیں. فرمایا شریعت کی زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے، رب کے راستے میں دے دو. کہا جی آپ کی کیا ہے؟ فرمایا ہماری زکوٰۃ کیا ہے، جو بھی آئے سب کچھ لوٹا دو، کچھ اپنے پاس نہ رکھو، رب کی ذات پر یقین رکھو. قرآن کہتا ہے والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، یہ ایمان والے وہ ہیں، یہ کامیاب لوگ وہ ہیں، یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، ان کی زندگی طہارت اور پاکیزگی کی زندگی ہوتی، گناہ کی وادی میں نہیں جاتے، وہ ان کی نگاہیں غلط نہیں اٹھتی، کسی غلط کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے، غیر محرم کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ اپنے وجود کی نفس کی یوں حفاظت کرتے ہیں کہ کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی ان کی طرف نظر اٹھا سکے. یوں اپنے دامن کو پاکیزہ رکھتے ہیں. ارے ان کے سامنے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، ان کے سامنے حضرت یوسف کا کردار سامنے کہ دعوت گناہ بھی دی جا رہی ہے اور سب سے طاقتور خاتون انہیں دعوت دے رہی ہے، سارے دروازے بند بھی ہیں. لیکن جب کردار کی پختگی اتنی ہو، کردار اجلا اتنا ہو، جب کردار پاکیزہ اتنا ہو تو پھر رب خود مدد کرتا ہے، رب اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے کردار کی. تو قرآن کہتا ہے پھر اس نے بڑی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف موڑ لیا ہے، رب سے لو لگا لی ہے. اور رب سے لو ایسی لگائی کہ پھر رب کی نے اس جگہ سے گواہی پیدا کی جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زنا کے قریب ہی نہیں جاتے. اور حدیث سنیے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا نوجوانوں کو مخاطب کر کے. حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں. آپ نے فرمایا نوجوانوں مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزوں کی ضمانت دو. پوچھا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے زبان کی. پوچھا یا رسول اللہ دوسری؟ فرمایا جو 2 تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں ہے شرمگاہ کی. ان 2 کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، میں جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. تمہاری زبان غلط نہیں کھلے گی، تمہارا کردار پاک رہے گا، جنت کا ضامن میں بنتا ہوں. کتنی بڑی بات کہی سرکار نے، کردار کو اجلا رکھنا ہے. مومن تو ہوتا ہی پاک ہے، پاکیزہ وجود ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی نظر پاک ہوتی ہے، اس کی سماعتیں پاک ہوتی ہیں، اس کی محافل پاک ہوتی ہیں، اس کا پورا وجود پاکیزگی کے حالے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پاکیزہ وجود کو پکارا ہوتا ہے، رب کو پکار رہا ہوتا ہے. اس لیے رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے وجود کو پاک اور صاف کر لیتا ہے کہ میرے دامن پر کوئی داغ بھی نہ لگ سکے. یہ کامیاب لوگ ہیں. داتا علی اجویری علیہ رحمہ
تقریباً 65 سال عمر پائی ہے. 400 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. روایات کے مطابق 465 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما لیا. غزنی کے رہنے والے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے جب بڑے ہوئے تو کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں علم حاصل کرنے کے لیے. خود لکھتے ہیں کشف المحجوب میں, کہتے ہیں فقط خراسان کے شہر میں, بستی میں نے 300 مشائخ اور علماء سے علم حاصل کیا. 300 کے قریب. داتا علی اجویری خود لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ صرف خراسان میں 300 علماء اور مشائخ سے میں نے علم حاصل کیا ہے. باقیوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. علم دوست وجود تھے, ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا وجود. کتنا حاضر رہتا ہوگا کہ لاہور تشریف لے آئے, جہاں ڈیرا لگایا 7 مسجد بنا لی, کیونکہ اللہ والے تو رہتے ہی مسجدوں میں ہیں. تو جو مخالف تھے انہوں نے بات اڑا دی کہ ان کی مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے, قبلہ درست نہیں ہے. یہ بات چلتی چلتی داتا علی اجویری کے کانوں میں پہنچی. آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے ان سب علماء کو جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے, کہہ رہے تھے قبلہ درست نہیں, محراب کی سمت صحیح نہیں ہے, آپ نے ان سب سے کہا آج عصر کی نماز میرے ساتھ پڑھو, آؤ میرے ساتھ عصر کی نماز پڑھو. دعوت دی, سب کو بلا لیا, خود امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ سارے پیچھے کھڑے تھے. روایت کہتی جب آپ نے سلام پھیرا وہ سارے گواہی دینے لگے, جب ہم نے سلام پھیرا تو کعبہ ہمارے سامنے تھا. یہ ہے اللہ والے, یہ ہیں جن کا ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں گزرتا ہے, جو ہمیشہ خدا کے حضور میں حاضر رہتے ہیں. ارے جن کی نگاہ تو کعبہ سامنے ہوتا ہے, صرف خود ہی نہیں دیکھتے, جو ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے انہیں بھی کعبے کی زیارت کروا دیتے ہیں. یہ ہمارے داتا علی حجویری ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ 65 سال کی عمر پائی ہے, شادی نہیں کی ہے. خود لکھتے ہیں کہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی, کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. اللہ کے دین کے حصول کے لیے اور تبلیغ کے لیے ایسا مگن ہوا کہ کبھی خیال بھی نہیں آیا, سوچا بھی نہیں. اور جب خیال کبھی آیا تو مسکرا کر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا, اب اس کرنے کا, شادی کرنے کا کیا فائدہ. نکاح ہی نہیں کیا. لیکن کوئی ان کے وجود پر انگلی نہیں رکھ سکتی. آج تک کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں رکھی جا سکی. کوئی ان کے وجود کو دھندلا نہیں کر سکا. اتنا اجلا کردار تھا داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کا, اتنا پاکیزہ کردار تھا کہ صدیاں گزر گئی ہیں. تقریباً 1000 سال ہو چلا داتا صاحب کو دنیا سے گئے, 1000 سال تقریباً. آج تک کوئی مخالف سے مخالف بھی ان کے کردار پر کوئی الزام نہیں در سکا ہے. یہ ہیں وہ اللہ والے جن کی قرآن گواہی دے رہا ہے, والذین هم لفروجہم حافظون. ارے اپنے کردار کی حفاظت یوں کرتے ہیں, اپنے وجود کی جو حفاظت کرنے والے ہیں. تو حضرات گرامی وقت ہو رہا ہے, میں اپنی بات کو اسی تک سمیٹتا ہوں. قرآن نے اور بھی آگے صفات بیان کی ہیں, لیکن میں اپنی عقیدتیں پیش کرنا چاہ رہا تھا داتا علی اجویری کی بارگاہ میں. اس بر صغیر پاک و ہند میں ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے. ابو الفضل محمد حسن الختلی آپ کے پیر ہیں. بہت طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا. جب کامل ہو گئے تو پیر نے کہا جاؤ لاہور چلے جاؤ. تو کہنے لگے حضور وہاں میرا بھائی زنجانی مجور ہے, تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے, حسین زنجانی. مرشد نے کہا نہیں, ہم تمہیں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. اب پیر کا حکم تھا. داتا علی حجویری 2 مشائخ اور ہیں, ان کو ساتھ لیا اور لاہور تشریف لے آئے. رات کا وقت تھا, آپ جانتے فصیل تھی لاہور شہر کی, دروازے بند تھے. باہر قیام کیا. صبح جب دروازے کھلے اندر داخل ہوئے تو ایک جنازہ جا رہا تھا. بڑا رش ہے. پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا حسین زنجانی رات فوت ہو گئے ہیں. اللہ والوں کی نظریں دیکھیں کہ مرشد نے کس لمحے اپنے مرید کو بھیجا کہ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا, تم جا کر ڈیوٹی کو سنبھالو گے. اور داتا علی حجویری پھر آ گئے ہیں. پھر لاہور کا نقشہ بدل دیا. کہتے ہیں جو لاہور کا سب سے پہلے جو آپ کی بارگاہ میں جھک کر آیا, سر جھکا کر حاضر ہوا, وہ نائب گورنر تھا رائے راجو, جسے شیخ سرہندی کہا جاتا ہے.
جس کی اولاد بعد میں آپ کی سجادہ نشین بنتی رہی ہے، وہ پہلا تھا جو آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کر کے آیا تھا۔ وہ مرد درویش کہ جن کی بارگاہ میں ہم جیسے کیا عرض کر سکتے ہیں، پوچھئے سلطان الہند سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ چشت سے پوچھئے کہ آپ چلے تھے اجمیر سے، آپ لاہور کے راستے اجمیر پہنچے ہیں، 40 دن آپ نے داتا کے قدموں میں گزارے تھے، کیا لے کر اٹھے ہیں؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جب 40 دن کا چلہ کیا، اٹھنے لگے داتا علی اجمیری کے قدموں سے، تو ایک شعر کہہ کر گئے جو تاریخ میں امر ہو گیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ فرمایا لوگوں یہ تو وہ وجود ہے جو کائنات کو خزانے بانٹ رہا ہے، اس دروازے سے خزانے بانٹ رہے۔ اور سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں آج لوگوں کو اتنا فیض مل رہا ہے، سوچئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 40 دنوں میں کیا کچھ لے کر اٹھے ہوں گے، وہ کیا کچھ سمیٹ کر اٹھے ہوں گے کہ انہیں کہنے پر یہ مجبور ہو گئے کہ گنج بخشے فیض عالم، سارے عالم کو فیض آپ بانٹ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات تو کمال کی کہی، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ارے جسے کامل پیر نہیں ملا وہ ان کے بارس آ جائے، یہ کامل پیر ہیں، اور جو کامل مرشد رکھتے ہیں وہ بھی انہی کے پاس آ جائیں، یہ ان کے بھی امام، سب کے امام ہیں داتا علی حجویری علیہ الرحمہ۔ ان کا احسان ہے اس بستی پر، اس خطے پر، کہ انہوں نے دین کو پھیلایا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ ان صوفیاء کرام کا فیض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی نیاز مندی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی بارگاہ میں بابا صاحب بھی آ کر بیٹھے رہے، چلہ انہوں نے بھی کاٹا ہے، بڑے بڑے وقت کے صوفیاء آپ کی بارگاہ میں آ کر سلامی پیش کرتے رہے ہیں۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم، یہ حجویر کا جو سردار ہے یہ تمام امتوں کا سردار ہے۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم۔ ارے ان کی قبر اجمیر کے سلطان کے لیے تو حرم بن گئی ہے، حرم ہے ان کے لیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے۔ لوگ آج بھی فیض لے رہے ہیں، اتنا زندہ فیض نہیں دیتا جتنا داتا آج بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آخر میں آپ سے ایک عرض کرنی ہے، آپ سب ہم بھی اس ہستی کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں جس نے ہمیں لمحہ لمحہ قرآن کا درس دیا، لفظ لفظ قرآن کا سمجھایا، جنہوں نے اپنی گفتگو میں محبت رسول کے زمزمے بکھیرے، جنہوں نے لمحہ لمحہ محبت رسول کو عام کیا۔ اس مسجد کا ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ جو ہے گواہ ہے کہ ان کی گفتگو محبت رسول سے شروع ہوتی تھی، محبت رسول پر ختم ہوتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی یہی مشن ادا کیا۔ اگلا جمعہ ان کا عرس کا دن ہے، 16 ستمبر، سال ہو گیا اس دنیا سے انہیں پردہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب 3 عمل ختم نہیں ہوتے، ایسے شاگرد جو ایسا علم ان میں بانٹ جائے کہ جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں، فیض لیتے رہیں، اسے اجر ملتا رہے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے ذریعے اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں، درس قرآن کے ذریعے نور قرآن لوگوں کے سینوں میں اتارا ہے۔ جو نیکی کرتا رہے گا، میرا ایمان ہے سرکار کی حدیث کے مطابق اس کا اجر ان کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ سب اس کے مہمان نہیں ہوں گے، ہم سب اس کے میزبان ہیں۔ اس تقریب میں جو اگلے جمعے ہو رہی ہے، آپ اور میں، ہم سب میزبان ہیں۔ ہم نے مل کر اس ہستی کو یاد کرنا ہے، ان کے حضور خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اگلا جمعے کا خطبہ پیر سلطان العارفین نیریاں شریف والے وہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد نماز ہوگی، اور پھر نماز سے عصر کی نماز تک محفل پاک ہوگی، علماء کرام تشریف لائیں گے، نعت خواں حضرات تشریف لائیں گے۔ آپ تمام احباب نیت کر کے آئیے گا کہ ہم نے جمعے سے پہلے پہنچنا ہے،
اور اختتام تک یہیں پر رہنا ہے۔ وہ کہاں کشمیر سے چل کر جمعہ پڑھانے یہاں آتے رہے ہیں، وہ کشمیر سے چل کر درس قرآن دینے یہاں آتے رہے ہیں، تو ہم چند گھنٹے ان کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس لیے نیت کے ساتھ آئیے گا، دوستوں کے ساتھ لے کر آئیے گا کہ آؤ ایک مفسر قرآن کی محفل میں جانا ہے، ایک سفیر عشق رسول کی یاد کو منانا ہے۔ اس لیے سب احباب پوری تیاری کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ آئیے گا، اور ایک درخواست یہ بھی کرنی ہے، خالی نہ آئیے گا، کچھ نہ کچھ تحفہ پڑھ کر لے کر آئیے گا۔ ہم یہی پیش کر سکتے ہیں، کوئی قرآن کی آیات، کوئی درود کا تحفہ، کوئی کلمے کا وظیفہ، کوئی نہ کوئی ہر فرد ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ضرور لے کر آئیے کہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ارے نیکی کرنے والے کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ ساری عمر نیکیاں کی ہیں کہ دین سکھایا ہے، تو ہم تو فقط یہی کر سکتے ہیں کہ کوئی تحفہ قرآن کی آیت کی صورت میں، کوئی درود کی صورت میں ان کے ایصال ثواب کے لیے تمام احباب ضرور لے کر آئیے گا، اور اس محفل میں بھرپور شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو آپ سمیت ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك